سے چلا گیا اللہ پاک کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن اس کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہ ہمارا مقروض ہے. اس نے ہمیں زمین دینے کے لیے اس نے ہم سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بٹورے ہیں. اللہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ کسی نے اگر ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہڑپ کی نا تو روز آخرت 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. بالکل ایسے یہ ایک لکھی بڑی بات ہے، حدیث مبارکہ یا قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے بعد میں جب میں نے سنا ہے کہ جنازے کے اوپر بھی ان کے کافی طرح احتجاج ہوا اور آپ لوگ جذبہ میں بھی گئے، ہم ہی تھے، ہم ہی نے کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کی فیملی میں سے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا اور ہم وہاں بھی احتجاج کر کے آ گئے ہیں. کسی نے نوٹس نہیں لیا، کسی نہ تو کسی ایجنسیوں نے نوٹس لیا، نہ کسی ادارے نے نوٹس لیا، نہ نیب نے نوٹس لیا، نہ کورٹ نے سو موٹو لیا ہے. یہاں انصاف جو ہے نا غریبوں کے لیے انصاف کا جو پیمانہ اور ہے اور امیروں کے لیے اور ہے. امیروں کے لیے عدالت کورٹس جو ہیں وہ اتوار والے دن بھی کھل جاتی ہیں اور ضمانتیں لے لیتی ہیں اور 50 روپے کے اشتہام پہ جو ہے نا امیروں کو باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ غریب جو ہیں ان کو 20 سال عدالت سے انصاف ہی عدالتوں سے نہیں ملتا. ایسے یہ چلتے رہے. سر آپ ہی تھے وہاں جنازے کے اوپر احتجاج ہوا تھا؟ سر میں نے 2008 میں گھر بک کرایا تھا، 2010 میں پیسے دے دیے تھے، 2010 میں ٹوٹل پیمنٹ دے دی تھی. اس کے بعد ابھی تک جو ہے 13 سال ہو گئے. ابھی گیم ہو رہی ہے کلیم اللہ اور سلیم اللہ علیہ. کلیم اللہ کے پاس ہے تب وہ بی پی اللہ کے پاس. کبھی نیب ہے، نیب سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. موٹر وے کا ایک کیس اگر 6 دن میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، ملزم پکڑے جا سکتے ہیں، ان کو سزا ہو سکتی ہے. اس کیس میں اب کیا رہ گیا، کیا نکالنا ہے؟ کوئی حالہ قتل برآمد کر رہے ہیں. سارا پتا ہے کہ 12,000 لوگ ہیں. ایک کے اوپر پرائم منسٹر نے ایکشن لے لیا، پکڑ لیں جی سب کو. ادھر سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کے، ان کے اوپر کوشچن ہے. میں آج کہتا ہوں کہ محمد خان ڈاکو نے کہا تھا کہ میری ماں نے اگر پہلے دن مجھے انڈے سے بچایا ہوتا نا تو میں ڈاکو نہیں بنتا. یہ ڈاکٹر جو امجد ہے، اس کو بنانے والے امجد جو ہے نا یہ آپ کے ادارے ہیں سارے، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. جب ایڈ چل رہے تھے ہر کام میں سپورٹ کرتے رہے. جی جب ایڈ چل رہے تھے، جب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سوسائٹی ہماری ابھی تک اپروو نہیں ہوئی ہے، جب اس وقت نہیں پتا تھا، جب بک گئی سارا کام ہو گیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا، لوگوں کی یار کیا لوگوں کے ساتھ حال ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جن کے پیر کٹے ہوئے ہیں، جو اپاہج ہیں، آ بھی نہیں سکتے، وہ بیچارے گھر پہ بیٹھے ہم سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ سر آج کیا پروگرس ہوئی ہے. ہاں ابھی اداروں کے لیے یہ بیسٹ موقع ہے کہ اس وقت اپنی کریڈیبلٹی کو بنا لیں اور ان لوگوں کو دے دیں. تسلیم شجاع نام ہے جی میرا. تسلیم صاحب یہ کیس کب کا نیب میں گیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں. ہاں تقریباً 5-6 سال ہو گئے. نیب نے کیا کر لیا ابھی تک؟ سر نیب نے میرے حساب سے دیکھیں، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی نیب کبھی ادھر، کبھی نیب کبھی ہائی کورٹ کبھی نیب. اچھا آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ پیسے بھی دیے، کورٹ میں کیس بھی لڑ رہے ہیں، اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں، وکیلوں کی فیسیں بھی دے رہے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ موٹی سی بات ہے کہ جو پیسہ آپ لوگ کا سارا اکٹھا ہوا تھا 12-13 سال پہلے کا یہ سارا واقعہ ہے، اس کو ملٹیپلائی کر کے لائے، اس کا انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ کر کے لائے تو کتنے ٹائمز بڑھ گیا ہوگا؟ سر ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہم اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم نے جو چیز بک کرائی ہے، جس نے پلاٹ کرایا اس کو پلاٹ دے دے، جس نے گھر بک کرایا اسے گھر دے دے، وہ چاہے 2 روپے کا ہے چاہے 100 روپے کا ہے. ہم دیکھیں نا، یہ بھی آپ لوگوں کی صبر کی انتہا ہے کہ 13 سال بعد بھی آپ وہی مانگ رہے ہیں جو 13 سال پہلے لیا تھا. یہ بھی صبر کی انتہا. بالکل ایسے ہی ہے، ورنہ تو وہ قیمتیں کہاں کی. سر کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے کیا بک کروایا تھا؟ جی میں نے پلاٹ بک کروایا تھا 2009 میں. اچھا ایکچولی میرا صرف ایک سوال ہے ریاستی اداروں سے، بلکہ ساری ریاست سے، کیا یہ ممکن ہے کہ 1-2 آدمی یا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ریاست سے زیادہ طاقتور ہو؟ سر یہاں پہ تو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ کون سا ان کو اور یہ کورٹس کو یا نیب کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو کون مجھے سا نہیں پتا ثبوت کہ میں چاہیے؟ کچھ ایسا کہہ دوں کہ بعد تو میری بھی تاڑے والے شو تھے، پہلے بھی بہت ساری کھچائی ہو چکی ہے. رشتہ داریاں آپ کو یاد ہے کہاں کہاں پہ تھی پہلے؟ کون رشتہ داریاں آپ کو یاد ہے ایڈن گروپ کی کہاں کہاں پہ تھی؟ ٹھیک ہے. نہیں میں پھر آپ مانتے ہیں کہ طاقتور لوگ ہو سکتے ہیں؟ سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. دیکھیں جب آپ کے پاس رشتہ داری جوڈیشری کے ساتھ ہو، ریٹائرڈ فوجی آپ نے ملازم رکھے ہوں اور پولیٹیکلی آپ سٹرونگ ہوں، تو عام آدمی کدھر جائے گا؟ اچھی جگہ دے، اللہ پاک اچھی جگہ دے. ان کی بیگم بھی سیاستدان، ان کی بیگم بھی سیاست کیجیے گا کہ اب یہ جون سا ہے نا، یہ عدت کے آڑ میں نا اس کیس کو لمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور وہ عدت کی آڑ میں کہتے ہیں کہ جو اس کو ڈیٹ لمبی کریں اس کے. مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً جب کروڑ روپے اس کی بیگم کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا اس وقت اس کو خدا یاد نہیں آیا. کروڑوں اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا اس کی بیگم کے, اس وقت اس کو عدت یاد نہیں ہے, خدا یاد نہیں آیا. اب عدت کی آڑ میں اس کو لمکانے کے چکر میں وہ خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو. کوئی یتیموں کا اور بیواؤں کا مال کھایا جب کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا. نام کیا ہے؟ سید محمد اسلم جی. سید صاحب معذرت دینا ایک سوال, مرے ہوئے بندے کے خلاف احتجاج دل نہیں دکھتا؟ بالکل دکھتا ہے سر, کیوں نہیں دکھتا. ہم خود چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اب اس کی قبر پہ جا کے ہم احتجاج کریں. یہ جو سارے لوگ ہیں آپ کو یہ زندہ نظر آ رہے ہیں. سر یہ وہ تو دفن ہو گیا نیچے, یہ بھی دفن ہوئے وہ تو ہوئے شاید ہیں, اپنی جان چھڑا کے چلا گیا. اور یہ بھی دفن ہوئے ہوئے لوگ. ریسنٹلی آپ نے سپریم کورٹ کی ورڈنگ دیکھی ہے کہ عدل دینے میں ناکام ہو چکی ہے. سپریم کورٹ عدل دینے میں ناکام. اگر وہ مان رہے ہیں کہ عدل دینے میں ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ, تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ پھر ریزائن کریں, ہمارے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ لمبا عرصہ ہو گیا مجھے بھی اس کو ایشو کو کور کرتے, شو پہ شو کرتے ہوئے, کسی ایک بندے کو پوزیشن ملی 12,000 میں سے؟ کسی کو ہم افیکٹوز میں تھے, کسی کو نہیں, کسی بندے کسی کو نہیں ملی, کسی کو گھر نہیں ملا, کسی کو نہیں ملا. اور اب تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری قسطیں پے آف کر دی. زیادہ تر وہ ہیں, کچھ لوگ ایسے آلموسٹ 95% تو سب نے دے دیا ہوگا. اور ایسا جن لوگوں کو کچھ ملا بھی ہے نا اگر پوزیشن لیٹر, تو وہ نہ گھر بنا سکتے ہیں, نہ وہ بیچ سکتے ہیں, نہ اس کے اوپر کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے. سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس کے اوپر ایل ڈی او کا NOC نہیں ہے. پوزیشن لیٹر دے دیے تھے پوزیشن لیٹر دیے چند لوگوں کو ایکسٹرا پیسے لے کے. اچھا ریزیڈینشیا میں 10 لاکھ ایکسٹرا لے کے دیا تو وہ تو اس وقت کی موجودہ ویلیو سے بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے. سب سے بڑی زیادتی یہ کتنے ہے. افیکٹڈ ہیں جن کو پوزیشن لیٹر مل گئے تھے؟ تقریباً کوئی 400-500 لوگ ہوں گے جن کو 12,500 میں سے 11,888 کو ریفرنس فائل ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان میں سے تقریباً اس وقت 15 سے 20% ویسے دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فیلنگ ابھی ان کو خود آئی ہے موت کی, وہ کم سے کم جن لوگوں کے جا چکی ہیں وہ فیلنگ ان کو فیل محسوس کریں کہ یار جس طرح ان کا کوئی کیا ہے, بچھڑ گیا ہے, تو ہمارا بھی بچھڑا, تو ان کو آئیڈیا ہو کہ جس طریقے سے عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میرا نے کیا کہ ہسٹری میں بھی کبھی کسی کے جنازے کے میں نے سنا ہے جنازہ بھی چھپا کے کر رہے تھے. 5-6 لوگوں کا جنازہ تھا. ہمارا ایک افیکٹو اندر گھس گیا, اس نے وہ پکچر وغیرہ بنا کے ان کو جنازہ بھی پڑھ لیا اس نے. تو وہ کہتا جی میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ, یعنی کہ حیرت والی بات تھی, وہ جنازہ تھا کہ لوگ پلے کارڈ کھڑے تھے بجائے اس کے وہ کھڑے کرتے دعا کے لیے ہاتھ. ایک بندہ بھی دعا کے لیے وہاں موجود نہیں تھا. لوگ فٹافٹ دیکھ کر بھاگ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہاتھ ڈر رہے تھے اس سے, یعنی کہ جیسے کہ سمجھو کوئی چیز نکل آئے گی اس کے اندر سے. اس حد تک عبرتناک. اللہ تعالیٰ جی ہمیں, تو ہم کہتے ہیں کہ لواحقین کو ہدایت دے, اور تمام جتنے بھی یہ ادارے ہیں اس وقت ان متاثرین کو دیکھیں جن کی یہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے متاثرین بھی ڈے بائی ڈے دنیا سے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان متاثرین کو صرف ڈیولپ پلاٹ دیا جائے. ڈیولپ پلاٹ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے پیسے ڈیولپ پلاٹ کے لیے دیے تھے, گھر کے لیے دیے تھے. اگر ایک بندہ آج اس کو 10 کا 20 لاکھ بھی دے دیں تو وہ 2 مرلے بھی نہیں لے سکتا. ایسا ہی ہے. اس وقت سب کا ریٹ 13 سال پہلے کا ریٹ اور آج کا ریٹ میں فرق ہی زمین بہت فرق ہے سر. 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے پاک کر ارد گرد کی سوسائٹیوں میں گجو متا کے آس پاس. تو یہ ضروری ہے کہ سب فیکٹریز کو پلاٹ دیں, پھر ایک انصاف ہے کہ لوگ تمام لوگ اپنا کے لے سکتے ہیں. عمر مجھے یاد ہے یہیں پہ ہم ایک شو کر رہے تھے 3 سال پہلے. جی جی. اس میں نے کہا تھا کہ نشان عبرت اللہ پاک اس طرح بناتا ہے کہ آپ کی ایڈن حویلی جو ہے نا ڈاکٹر امجد صاحب کی, وہاں پہ کرائے کی شادیاں ہوتی ہیں, لوگ کرایہ دیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. تو آپ کی دعا قبول ہو گئی. اور اب دیکھیے کہ اللہ پاک معاف کرے, میری زبان میرا ساتھ ہی دے رہی ہے کہتے ہوئے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اور وہ اتنی دنیا کا قرضدار. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ یار تم نے 1 روپیہ کسی کا دینا ہے تو تم قیامت کے دن تک اس کے جواب دے ہو. ہم نے کل ان سے رابطہ کیا جی, اپنے لائر سے کہا جی نیب کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے جی نیب کورٹ میں جج صاحب نے کہا جی کہ عدت پوری ہونے کے بعد آپ طلب کریں گے مسز انجم امجد کو. ہم نے کہا کہ جو بندہ مر جاتا ہے وہ تو قبر میں دفنا نہیں سکتے جب تک پیمنٹ نہ کرے. تو یہ کون سا کوئی اسلام ہے کہ جہاں پہ عدت آ گئی ہے بیچ میں, پہلے تو آپ اس کی پیمنٹ کریں گے سب افیکٹو. آپ ایک کام کریں, میرے کہہ رہے ہیں میری ریکویسٹ پہ, آپ ڈاکٹر صاحب کی جو مسز ہیں پہلے تو اللہ ان کے مغفرت کرے, اللہ پاک ان کو یہ عقل اور شعور دے کہ وہ آپ لوگوں کے ساروں کے جو واجبات کے جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دے. جی جی. آپ یہ چیک کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب کی مسز جو ہے وہ واقعی عدت میں ہیں بھی, یہ تو آپ چیک کروا سکتے ہیں نا. جی جی بالکل کروا سکتے ہیں. یہ تو چیک کر لیں پہلے, پھر وہی جج صاحب کے پاس جائیں کہ جج صاحب باقی زندگی ان کی نارمل روٹین کی چل رہی ہے بھائی. سب ریکویسٹ کرتا ہوں مسز امجد سے کہ وہ عدت ہونے کے باوجود آئیں ہمارے پاس, ان کا گناہ میں اپنے سر لے لوں گا. میں اللہ سے کہوں گا اللہ یقین مانیے اس کام میں گناہ کوئی نہیں ہے. حقوق العباد جو ہے نا یہ معاف نہیں ہے کسی بھی.